السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی دنیا بھر میں مسلسل مذمت کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت جمعے کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے سویڈن کے واقعے کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر عالم عرب میں یوم تقدس بھی منایا گیا اور اجتماعی تلاوت قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی لوگوں نے جمعے کو سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ریلیاں نکالی۔ سویڈن پہ لعنت! سویڈن پہ لعنت! مدرک ایک عراقی نژاد پناہ گزین نے گزشتہ ہفتے عید الاضحیٰ کے پہلے دن مسجد کے باہر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کو جلا دیا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اس تعلق سے گزشتہ روز ریلیاں نکالی گئیں اور مقامی مذہبی رہنماؤں نے اپنے خطابات میں اس بے حرمتی کی مذمت کی اور مجرم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے میں سویڈن کا جھنڈا بھی نظراتش کیا گیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے کہ قرآن پاک ہماری سرخ لکیر ہے۔ وہیں اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سویڈن کی حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت جہاں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے لیے سرگرم ہے اور وزراء کے گروپ کی تشکیل دی گئی ہے، تو وہیں دوسری جانب قبائلی اور سکھ برادری کے علاوہ اب مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یکساں سول کوڈ کے خلاف سیاسی اور سماجی طور پر سرگرم ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے سے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے اور یونیفارم سول کوڈ پر مسلمانوں کے موقف اور اس کے دلائل سے انہیں واقف کرایا ہے۔ کھڑگے نے وفد کو یقین دلایا ہے کہ کانگریس پارٹی یونیفارم سول کوڈ پر کوئی موقف اختیار کرتے وقت ان تمام دلائل و تحفظات کو پیش نظر رکھے گی جس کا اظہار بورڈ کے معزز ذمہ داران و اراکین نے کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے لا کمیشن کے نام ایک مکتوب جاری کیا ہے جس میں یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اکثریتی طبقے کی اخلاقیات سے اقلیتی برادریوں کی مذہبی آزادی اور ان کے حقوق کو زیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ادارے نے 100 صفحات پر مشتمل ایک خط لا کمیشن کو بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کوڈ کے نام پر جو اب بھی ایک معمہ ہے، پرسنل لا، مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق پر اکثریت کی اخلاقیات کو بالادستی نہیں حاصل ہونی چاہیے۔ اس مکتوب میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بعض سیاسی جماعتوں کی ایما پر یونیفارم سول کوڈ کے حق میں طرح طرح کے جواز پیش کر رہے ہیں وہ ملک کے آئین سے متصادم ہے۔ بورڈ نے کہا کہ ملک کے آئین میں یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے صرف ایک جملہ درج ہے جس کی بنیاد پر سماج میں اتنے بڑے انتشار کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بورڈ نے کہا کہ یو سی سی کا شوشہ بی جے پی نے چھوڑا ہے لیکن اس کے نفاذ سے برادران وطن کے بہت سے فرقے اور بالخصوص قبائلی متاثر ہوں گے اور آزاد ہندوستان میں 1955 میں قائم لا کمیشن اب تک 277 تجاویز پیش کر چکا ہے لیکن ان میں سے گنتی کی چند ایک ہی حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں منظور کیا ہے۔ ویسے آپ ناظرین کے علم میں ہوگا کہ لا کمیشن نے یو سی سی کے سلسلے میں عوام سے مانگی گئی رائے کا جواب دینے کو کہا ہے۔ 14 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے اور اسی سلسلے میں بورڈ کی طرف سے اور مختلف مسلم تنظیموں کی طرف سے ایک لنک بھی جاری کر دی گئی ہے جو کہ واٹس ایپ پر گردش کر رہی ہیں۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اسکین کرنا ہے، وہ سارے جوابات اس کے لیے وہاں دیے گئے ہیں، اس کو بس آپ کو لا کمیشن کو ای میل کے ذریعے بھیج دینا ہے۔ اگر کسی نے اب تک اپنا جواب نہیں بھیجا ہے تو وہ وقت رہتے ضرور بھیج دیں۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امرتیہ سین نے یونیفارم سول کوڈ کو لے کر جاری ہنگامے کے درمیان مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کو ہندو راشٹر کی تعمیر کی طرف اٹھایا جانے والا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کئی خامیاں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو اس سے کس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جس طرح سے ملک چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو حالات بن رہے ہیں اس میں واضح گڑبڑیاں محسوس کی جا رہی ہیں اور اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ مغربی بنگال میں آج پنچایتی انتخابات کے لیے صبح 7 بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ووٹنگ کے دوران کئی مقامات پر تشدد کی خبریں سامنے آئی ہیں۔
تشدد میں اب تک 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مرشد آباد میں 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے، وہیں کوچ بہار میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ وہیں نارتھ 24 پرگنہ کے پولنگ مرکز پر شرپسندوں کی جانب سے بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس چھین لینے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نامعلوم شرپسندوں نے مبینہ طور پر بوتھ نمبر 130-6 بارویتا پرائمری اسکول میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ در اثنا مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس نے پولنگ بوتھ کا دورہ کیا اور ووٹروں اور امیدواروں سے بات چیت کی۔ حکمراں ٹی ایم سی نے ٹویٹ کر الزام لگایا ہے کہ ان کی پارٹی کے 3 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور ٹی ایم سی نے سوال کھڑے کیے کہ جو لوگ مرکزی فورسز کی تعیناتی کا مطالبہ کر رہے تھے اور اب جب یہاں مرکزی افواج موجود ہیں تو آخر وہ ایسے حالات میں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی ان کی ضرورت جب وہاں سب سے زیادہ ہے تو وہ کہاں ہیں؟ اس طرح کا سوال جو ہے وہ ٹی ایم سی نے کھڑے کیا۔ گزشتہ روز مودی سر نے معاملے میں راہل گاندھی کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کو لے کر اب بحثیں جاری ہیں۔ اب تو ہائی کورٹ کے ججز کے کردار پر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ معاملہ مودی سرنیم کا تھا، عدالت نے پہلے تو راہل گاندھی کو راحت نہیں دی، عرضی خارج کر دی اور ساتھ ہی اپنے فیصلوں میں کئی ایسی باتوں کا ذکر کر دیا جس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ گجرات ہائی کورٹ نے انگریزوں سے معافی مانگنے والے ہندوتو نظریے ساز ساورکر پر راہل گاندھی کے بیان کو لے کر بھی تنقید کی اور ان کے خلاف چل رہے 10 مقدمات کا ذکر بھی وہاں چھیڑ دیا، جس پر اب کانگریس نے شدید ردعمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ مایوس کن ضرور ہے لیکن یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ وہیں کانگریس جو ہے اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ کئی اور پرشٹ ہیں، پیرا 56 ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ 499 یعنی مانہانی ایک بہت ہی جگھنیہ اپرادھ ہے، دیش کے ورودھ سماج کے کئی بڑے بڑے انگ ہیں جن کے ساروجنک کیریکٹر کو وہ آگھات پہنچاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ تھا تو جو ودھائکا تھی اس نے ایسے آفینس کے لیے میکسیمم ڈنڈ 2 ورش رکھا، جس کو اس پیرا 56 میں جیسے کوئی ڈیتھ پینلٹی کا آفینس بنا دیا ہے ماننیہ جج نے۔ ودھائکا تو نرنت کرتی ہے کہ کتنا جگھنیہ اپرادھ ہے، اتنے جگھنیہ اپرادھ کے لیے 2 ورش کا رکھتی ہے میکسیمم سینٹنس ودھائکا۔ یہ سب چیزیں اور انیہ چیزیں ہم رکھیں گے کہ کتنا بھی آپ پرہار کریں، انٹیمیڈیشن ہیرسمنٹ کریں، کتنا بھی آپ جیل سے ڈرائیں، میں نہیں سمجھتا کہ شری راہل گاندھی اس پرکار کی چیزوں سے کسی روپ سے کبھی بھی ان کا ٹریک ریکارڈ دکھاتا ہے کبھی ڈرے ہیں۔ وہ ایک ستیہ کے راہ کے نڈر یاتری ہیں اور وہ بی جے پی کا جھوٹ کا پردہ فاش کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے۔ وہیں گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کانگریس کے سینکڑوں کارکنان دہلی واقع کانگریس ہیڈ کوارٹرز پر جمع ہوئے اور انہوں نے راہل گاندھی کی حمایت میں اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ کئی مقامات پر جو ہے وہ احتجاجات کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جو ہے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ایسا ہی احتجاج کرناٹک میں ہوا، بہار میں ہوا، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گوا اور مہاراشٹر میں بھی جو ہے وہ احتجاج دیکھنے کو ملا۔ کرناٹک میں کانگریس سرکار نے خواتین کے لیے مفت بس سروس کا اعلان کیا تھا جس سے خواتین بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن اب اس اسکیم کا فائدہ جو ہے وہ مرد بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص برقع پہن کر مفت سفر کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ دراصل ویڈیو میں وہ برقع پہن کر سٹاپ پر بس کا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس شخص کا نام ویر بھدریا بتایا جا رہا ہے جس نے خواتین کی بس میں مفت سفر کرنے کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اس نے برقع اوڑھ لیا تھا۔ پہلے تو اس نے بتایا کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے برقع پہنتا ہے، لیکن کسی نے جب اس کی بات پر یقین نہیں کیا تو پھر بعد میں اس نے تصدیق کر دی کہ وہ کرناٹک حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے مفت سفر کی اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا اور اس کے پاس سے خاتون کا آدھار کارڈ بھی جو ہے وہ دستیاب ہوا ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے لے کر طرح طرح کے تبصرے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں مدھیہ پردیش کے سدھی ضلع میں ایک قبائلی نوجوان پر پیشاب کرنے کی بی جے پی لیڈر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اسی کو لے کر گزشتہ دنوں مشہور گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اب یہ ٹویٹ جو ہے ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف اب ایم پی کے اندور اور بھوپال میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ دراصل سدھی ضلع کے واقعے کو لے کر بھوجپوری گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ ایم پی میں کعبہ جلد ہی آ رہا ہے۔
دراصل اس کے ساتھ ہی اس نے ایک تصویر بھی پوسٹ کی تھی جس سے سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس تصویر کو بی جے پی سے جڑے لوگ RSS کی بے عزتی قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال نہاد سنگھ نے خود ٹویٹ کر بتایا کہ بی جے پی لیڈر نے قبائلی شخص کے سر پر پیشاب کر دیا اور اس کی تنقید کرنے پر ان کے خلاف اب FIR درج کرائی گئی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے جمعے کو کہا کہ ان کی حکومت متنازع قومی تعلیمی پالیسی یعنی کہ NEP کو واپس لے گی اور اس کے بجائے مقامی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک پالیسی وضع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ قومی تعلیمی پالیسی وفاقی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، اس میں کئی بے ضابطگیاں ہیں جو کہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہیں سدھرامیا نے سیکولرزم کے راستے پر چلنے اور بلا امتیاز سب کو ساتھ لے کر چلنے کے اپنی حکومت کے عزم کو پھر سے دہرایا۔ سدھرامیا نے اعلان کیا کہ کانگریس کی 5 ضمانتوں کے لیے سالانہ 52,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جس سے ریاست کے 1,30,00,000 خاندانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے شاہین اسکول انتظامیہ کے خلاف بغاوت کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال توہین آمیز ہے اور یہ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، لیکن یہ ملک سے غداری کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ واضح ہے کہ بیدر پولیس نے اس معاملے میں کئی لوگوں پر ملک سے بغاوت کا کیس درج کیا تھا۔ جسٹس چندن گوادر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم کو جوتے سے مارنے والی بات کہنا اور انہیں گالیاں دینا توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ سرکاری پالیسی پر تعمیری تنقید جائز ہے لیکن آئینی کارکنوں کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ سرکاری پالیسی پر تعمیری تنقید جائز ہے لیکن آئینی کارکنوں کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عدالت نے کہی ہے۔ واضح ہے کہ 21 جنوری 2020 کو چوتھی، پانچویں اور چھٹی جماعتوں کے طلباء کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون یعنی کہ CAA اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ NRC کے خلاف ایک ڈرامے کے انعقاد کے بعد شاہین اسکول کے حکام کے خلاف بغاوت کی FIR درج کی گئی تھی، جسے جو ہے اب عدالت نے جو ہے اسے خارج کر دیا ہے۔ وہی ہندو شدت پسند رہنما یتی نرسمہانند کے خلاف سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ یتی نرسمہانند نے سپریم کورٹ، عدالتی فرمان اور آئین ہند کے تعلق سے توہین آمیز تبصرہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ نرسمہانند فی الحال ہریدوار میں منعقد دھرم سنسد کے سلسلے میں عدالتی حراست میں ہیں۔ وہ دھرم سنسد جس میں یتی نرسمہانند اور دیگر شدت پسند ہندو لیڈروں نے مسلمانوں کے خلاف ہندو اکثریت کو ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کے قتل عام کے لیے مشتعل کیا تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جب یتی نرسمہانند نے سپریم کورٹ میں ہریدوار میں نفرت انگیز تقریر کے سلسلے میں چل رہی کارروائی کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو یتی نرسمہانند نے جو ہے بلا خوف کہا کہ مجھے سپریم کورٹ اور آئین پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور یوپی میں شدت پسند ہندوؤں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو لگاتار وہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ انہیں پولیس کا خوف ہے اور نہ ہی انتظامیہ کا۔ دراصل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اتر پردیش کے آگرہ میں ٹرانس یمنا پولیس اسٹیشن کے تحت ایک علاقے میں 4 ہندو نوجوانوں نے علاقے میں موجود واحد مسلم خاندان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ گھر میں داخل ہو کر 18 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے مبینہ واقعے کی ویڈیو میں حملاوروں کی جانب سے مکان اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ گھر کے باہر رکھی گاڑیوں اور دیگر اشیاء کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ متاثرہ خاندان کی جانب سے نامزد 4 ملزمان کے خلاف FIR بھی درج کرائی گئی ہے۔ وہیں پولیس نے بتایا کہ ملزمان فرار ہیں۔ وہیں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق لڑکی کے بھائی نے کہا کہ اس کا خاندان علاقے میں واحد مسلم خاندان ہے جس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ فلسطینیوں کی شہادت کی خبریں روز سامنے آ رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر کے مزید 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ نے فلسطینیوں پر بدترین تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے طاقت کے بے جا استعمال سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے سلامتی پر تحفظات درست ہیں لیکن تشدد میں اضافہ اس کا حل نہیں ہے۔ اسرائیل کے بے جا تشدد سے بنیاد پرستی کو تقویت ملے گی، اس طرح کا بیان جو ہے وہ انتونیو گوتریس کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ بتا دیں کہ فلسطینی اپنے حقوق کے لیے، اپنے مکانات کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں اور انہیں اس کے لیے جو ہے تشدد کا نشانہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے عالمی ممالک صرف اور صرف اسرائیل کی چاپلوسی میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔